الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ، مہمانان گرامی اور اہل اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج ذکر تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت مجلس مبارکہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاضری اس پاک مجلس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ مسجد کی انتظامیہ کو کہ جنہیں خالق کائنات نے اس بابرکت محفل پاک کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرات، میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں ابتداً عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی بابرکت محافل میں انسان کو جب شرکت کی سعادت نصیب ہو تو ایک بندہ مومن کو شعوری سطح پر ان مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج اہل سنت کی محافل رسم بنتی جا رہی ہے۔ یہ محافل رسم نہیں، ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے ان مجالس کا جو سلسلہ تھا وہ اس لیے شروع کیا تھا کہ یہاں آنے والوں کا بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ مجالس اس لیے شروع کی تھیں کہ ان مجالس کے ذریعہ سے امتی کا محبت و اطاعت کا کمزور رشتہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے مضبوط کیا جائے۔ اس لیے یہ مجالس کوئی رسم نہیں، بلکہ جب بھی ایسی مجلس میں انسان کو شرکت کا موقع ملے پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی دنیا کے کسی دوست کی تقریب میں شرکت کے لیے جائیں تو پورے اہتمام سے جاتے ہیں، نیا لباس بھی پہنتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، نیا جوتا بھی پہنتے ہیں، اور پھر کوئی ہم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں کی تقریب میں جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان کو امام الانبیاء علیہ السلام کے ذکر کی مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی ہو، پورے اہتمام سے بندہ بن ٹھن کر آئے،
اور اگر کوئی پوچھے کہ تو کہاں جا رہا ہے تو پھر بندہ اسے بتائے کہ آج میں اپنے محبوب کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مجالس رسم نہیں حضرات، آج ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے دیکھنے والی کہ اگر آنکھ دیکھنے والی ہو تو پھر بندہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے کہ جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں کس قدر برستی ہیں۔ یہ مجالس تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے، اور آج ہم اس مجلس مبارکہ میں حاضر ہیں جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، محبتیں، شمائل، خصائص، امتیازات جن کا بیان ہم نظم کی صورت میں بھی سن رہے ہیں اور نثر کی صورت میں بھی سن رہے ہیں۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا، جس میں اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں پر یہ مہربانی فرمائی کہ اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اور آج اس عظیم نعمت کے ملنے پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے، تو نے ایسا شانوں والا رسول ہمیں عطا کیا۔ میں اس مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے 4 چیزوں کا بیان فرمایا۔ تعلق کی 4 بنیادیں، ایک امتی کا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ تعلق کی 4 بنیادیں کون سی ہیں، وہ خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 4 بنیادوں پر اپنا تعلق مدینے والے آقا سے استوار کر لے گا، وہ شخص نجات پا جائے، فلاح پا جائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ آپ پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے تعلق کی بنیاد کو یہ بیان فرمایا کہ تم اپنا ایمان کا تعلق اور جو رشتہ ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات سے مضبوط کرو۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی وَعَزَّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اس محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب و احترام کیا، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے میرے اس محبوب کریم علیہ السلام کی مدد کی، نصرت کی، ان کے مشن کو پھیلانے میں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اور چوتھی بات خالق کائنات نے ارشاد فرمائی جو نوری تعلیم قرآن کی صورت میں جو کتاب اس محبوب پر ہم نے نازل کی ہے، اس قرآن کے ساتھ جنہوں نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اور فرمایا اگر کسی نے ان 4 باتوں کو پورا کر لیا اور تعلق کی یہ 4 بنیادیں اس کی مضبوط ہو گئیں تو وہ شخص فلاح پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ حضرات، ایمان ہے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو دل و جان کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنے اور ماننے کا، کہ ایک بندہ مومن اپنی زبان سے بھی حضور کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں علماء کرام موجود ہیں، عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضور کے غلاموں کا جو ایمان ہے نا، اس کو کائنات والوں کے سامنے معیار کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر تم ایمان اپنا مضبوط کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے غلاموں کو دیکھو، میرے حبیب کے اصحاب کے ایمان اور ان کے تعلق کو مدینے والے آقا کے ساتھ دیکھو، میرے حبیب کے غلاموں کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرو، اور پھر اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط بناتے چلے جاؤ، تم نجات پا جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز ہی میں آپ نے اکثر یہ آیہ مبارکہ علماء کرام سے سماعت فرمائی ہوگی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہا کہ جب ان سے کہا جائے نا منافقین سے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ اور لوگ ایمان لائے، الناس جس طرح یہ اور لوگ ایمان لائے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں الناس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور جن سے کہا جا رہا ہے وہ منافقین ہیں کہ تم ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھتے ہو اور دعوی غلامی کرتے ہو، لیکن اندر کی دنیا کا تعلق نہیں ہے تمہارا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے اصحاب میرے حبیب پر ایمان لائے۔ تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم معاذ اللہ اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ حضور کریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں یہ بات کہی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دفاع کیا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کی عزت و عظمت کا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، سن لو کہ یہ خود بے وقوف ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، جو میرے حبیب کے غلاموں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خود بے وقوف ہیں۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی ولکن لا یعلمون، اور انہیں اپنی بے وقوفی کا احساس بھی نہیں، خبر ہی نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کریم علیہ السلام کے جو اصحاب کا ایمان ہے اسے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ کسوٹی اور معیار جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ہے۔ الذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے، کس طرح ایمان لائے؟ جس طرح یہ میرے حبیب کے اصحاب ایمان لائے۔ وَنَصَرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اس محبوب کی بارگاہ کا ادب و احترام کیا، ادب، رسپیکٹ، تعظیم۔ یہ بدقسمتی کہ آج صحابہ کرام کی جو مبارک سیرت ہے اور ان کی جو روشن زندگی ہے اس کو پڑھا نہ گیا۔ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ان غلاموں کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو امت کے سامنے صحیح طور پہ بیان نہ کیا۔ اب دیکھیں جیسے ہی محافل میلاد شروع ہوتی ہیں لوگ سوالات کرنے شروع کر دیتے ہیں، صحابہ نے کب میلاد کیا، صحابہ نے کب نعتیں پڑھی، صحابہ نے کب لائٹیں لگائیں، صحابہ نے کب جلوس نکالے۔ وہ اللہ کے بندو، تم نے رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر تم حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں کی زندگی کو پڑھتے یہ سوال تمہیں کرنا نہ پڑتا، تمہیں یہ سوالات آج کرنے نہ پڑتے صحابہ کرام نے کب یہ کام کیا۔ تم نے تو صحابہ کے نام پر امت کو لڑایا ہے، کلاشن کوفے ان کے ہاتھوں میں دے کر قتل و غارت گری کے بازار تم نے گرم کروائے، بے گناہ ہزاروں بچوں، بچیوں اور خواتین کے خون کو تم نے بہایا پاکستان کی دھرتی پر، پوری دنیا کے اندر فتنہ برپا کیا صحابہ کے نام پر، دین کے نام پر۔ اس دور کا یہ تقاضا نہیں تھا، اس دور کا تو یہ تقاضا تھا کہ صحابہ نے جس محبت پیار کا چراغ اپنے سینے میں جلایا تھا اور جو محبت و عشق کے تیر اپنے سینے میں پار کیے تھے، وہ واقعات امت کے ان جلیل القدر صحاب کے ان نوجوانوں کو سناتے اور انہیں بتاتے کہ اگر مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے تو آؤ دیکھو رسول اللہ کے اصحاب اپنے آقا سے کس طرح پیار کر سکتے۔
حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے کیسے محبت کرتے ہیں، کس قدر ادب کرتے ہیں اپنے آقا کریم علیہ السلام کا۔ حضرات کاش ہم پڑھتے، اور یہ آج لوگوں کی غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ میں اپنی گفتگو کی طرف آگے آنے سے پہلے یہاں یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیے، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالرسول ارشد صاحب تحقیق کی دنیا سے وابستہ رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے والی شخصیت ہے، آپ ان سے پوچھیے ان پچھلے 200 سالوں میں جب سعودی عرب پر نجدیت کا قبضہ ہوا، اس سے پہلے جو امت کے 1100-1200 سال ہیں، ان 1200 صدیوں کے اندر کبھی کسی ایک شخص نے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کے خلاف کوئی کتاب لکھی؟ آج تک تاریخ کے اندر کوئی ایک کتاب ہمیں ایسی نہیں ملتی پچھلے 1200 سالوں کے اندر جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے خلاف لکھی گئی، بلکہ ہر صدی کے اندر آپ کو بے شمار علماء کی تحریریں ایسی ملیں گی جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں حضور کریم علیہ السلام کی آمد کے عنوان پر کتابیں تحریر فرمائی۔ ہر صدی کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، آج سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی میں یہ حضرت علامہ صاحب کو پیش کر رہا تھا، یہ ہمیں سعودی عرب کی ریاض کی ایک یونیورسٹی کے مخطوطات کے ڈپارٹمنٹ سے گزشتہ سال یہ مخطوطہ ملا جو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد پر لکھا۔ اللہ اکبر، لیکن کتنے 100 سال پہلے کی، آج مل گیا، چھپا ہے، اس کی عربی بھی ہے، اس کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہے۔ اب تنویر کا مخطوط بھی مل گیا جو شیخ داہیہ کلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاہ عرب المظفر الدین کوکب رحمت اللہ تعالی علیہ کو میلاد النبی پر پوری ضخیم کتاب لکھ کر ان کو پیش کی تھی، مل گیا۔ اس کی تحقیق کا کام جاری ہے اس وقت الحمدللہ، یعنی عرصہ دراز سے علماء اس کو تلاش کریں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر دور میں رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ تو اب قبضہ ہوا، ابھی 200 سال پہلے حرمین پر قبضہ ہوا، ورنہ اس سے پہلے حرم کعبہ سے علماء کی قیادت میں مشل بردار جلوس نکلتا تھا جو اکٹھے ہو کر نعتیں پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے اس مقام تک جاتا تھا، اس حجرے کی زیارت کرتا تھا جس حجرے میں امام الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات لوگوں نے پڑھا نہیں، بتایا نہیں، بلکہ میں اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں صحابہ نے کب رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد کیا، ہم کہتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ لا کر تو دکھاؤ جو محبوب خدا کے تصور کے بغیر گزرا ہو۔ وہ تصور میں ڈوبے رہتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں آتے، جو منظر دیکھ جاتے ہمیشہ کے لیے موت تک وہ منظر ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو جاتا، اور وہ جب بھی وہ چیزیں بیان کرتے، یہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی شریف، حدیث کی ہر کتاب کے اندر آپ کو بے شمار ایسی روایتیں ملیں گی۔ جو منظر دیکھا ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات قرآن مجید نے کہا کہ ایمان کا رشتہ مضبوط کرو، پھر ایمان کے بعد اس محبوب کی بارگاہ کا ادب و احترام کرو، اور پھر اس سے بڑھ کر اس بات کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگائیں کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، لا یحتاج ہے۔ وہ خالق ہو کر اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود بیان فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے تو ان باتوں کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج توازن بگاڑ دیا گیا۔ ادب بارگاہ مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے؟
بہت کم الا ماشاءاللہ آج بیان ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو تبلیغ کا سارا زور اعمال پر ہے، سارا زور اعمال صالحہ پر ہے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام تھا وہ خال خال اہل محبت کی مجالس کے اندر صرف آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ ذرا اپنے دل و دماغ سے اس بات کو سوچنے کی تھوڑی سی کوشش کریں، آسان سے لفظوں کے اندر سورہ حجرات کی جو آیہ مبارکہ ہے اس پر آپ کبھی غور کریں، آپ کو اندازہ ہو کہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کس قدر ہے۔ کبھی موازنہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، ایمان والوں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، دو چیزیں بیان کی اللہ رب العزت نے، اور ان دو کا تعلق اعمال سے نہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے، آداب سے۔ خالق کائنات نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اگلی بات ارشاد فرمائی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ اس طرح میرے حبیب سے آ کر گفتگو کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ دو باتیں بیان کی اور پھر آگے ارشاد فرمایا اگر تمہاری آواز میرے محبوب کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو گئی، اگر تم سے یہ جرم سرزد ہو گیا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، تو اس جرم کی سزا پھر تمہیں یہ ملے گی ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی بھر کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اکارت جائیں گے۔ دو چیزیں بیان کی جن کا تعلق آداب سے ہے، اعمال سے نہیں۔ غلطی کیا ہوئی اس شخص سے کہ اس کی آواز اونچی ہو گئی، اب آواز اونچی ہونے کی سزا یہ ملی کہ زندگی بھر کے تمام اعمال ختم ہو گئے۔ نہ اس شخص نے حج کا انکار کیا، نہ نماز کا انکار کیا، نہ روزے کا انکار کیا، نہ زکوٰۃ کا انکار کیا، اعمال سارے وہ بجا لا رہا ہے، نیکیوں کا ڈھیر اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے سارا، لیکن جرم یہ ہوا کہ آواز فقط اونچی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال ساری زندگی کے ایک طرف ہوں، ان کی وہ حیثیت نہیں بنتی جو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی ہے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب ہے، اس کی اہمیت اور اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں ایک بڑی پیاری بات سورہ الحجرات کی تفسیر میں شیخ عبداللہ سراج الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث شام کے گزرے، ان کی پوری کتاب ہے بڑی ضخیم، اہل محبت نے کمال حضور کریم علیہ السلام کے ادب و احترام پر گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل محبت کہتے ہیں دیکھیں اللہ کریم نے موازنہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے نہیں کیا، محبوب کی آواز سے کیا ہے۔ آواز جو ہونٹوں سے نکلتی ہے، میرے آقا کے لبے ہائے گل جب جنبش کرتے ہیں اور جو آواز اس سے نکلتی ہے نا، اس سے موازنہ کیا اللہ رب العزت نے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی آواز سے، حضور کی ذات سے نہیں، ذات کی بات نہیں کی، آواز کی بات کی۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کہتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ظاہری طور پہ یہ بتایا کہ لوگوں اپنی آواز اونچی نہ کرنا، عبارت النص میں یہ بات ہے، اور اشارت النص کے اندر یہ سمجھایا کہ جب میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا تو آتے ہی فوراً کلام شروع نہ کر دینا، پہلے خاموشی سے بیٹھنا، میرے حبیب کی آواز کو سننا، اور پھر جو میرے حبیب کی آواز کا لیول ہو اپنی آواز کو اس سے نیچے رکھنا۔
کیونکہ آنے والے کو کیسے پتا چلے کہ میری آواز اونچی تو نہیں ہو گئی، اسے پتا ہونا چاہیے کہ حبیب کی آواز کا لیول کیا ہے، اور پھر جب وہ کلام کرے تو اپنی آواز نیچی رکھے۔ آواز کے ساتھ موازنہ۔ حضرات محترم، اہل محبت نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ فرماتے ہیں جو رب اپنے حبیب کی آواز میں برابری پسند نہیں کرتا تو ذات میں برابری کا پسند کرے گا۔ جو اپنے محبوب کی آواز میں کسی کی برابری پسند نہیں کرتا، اسے یہ گوارا نہیں کہ کسی کی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ وہ یہ کب گوارا کرے گا کہ کوئی اس محبوب کی ذات میں برابری کے دعوے کرتا پھرے، ان کی بشریت کو اپنی بشریت پہ قیاس کرے۔ حضرات، ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مقام اور مرتبہ اس بات کا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اصحاب حضور کے غلام ہیں، جو ان کی زندگی کے کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان کا ایمان اور ان کا ادب اور تعظیم کا تعلق امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات سے کیسا ہے، کیسا تعلق تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ حضرات، حالت نماز میں اگر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں تو رسول اللہ کے اصحاب کا یہ طریق رہا کہ وہ مصلی چھوڑ کر مدینے والے آقا کے لیے پیچھے تشریف لے جاتے ہیں۔ حالت نماز میں مصلی چھوڑ دینا، بخاری شریف کی روایتیں ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام ایک قبیلے کی سلو کروانے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے، نماز ہو رہی ہے، حضور کریم علیہ السلام صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف کے اندر تشریف لائے، حالت نماز میں کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے اصحاب رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز آج کے بندے کی نہیں، رسول اللہ کے اصحاب کی نماز تھی۔ اور جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ ہاتھ پہ مار کے تالی بجا کر سیدنا صدیق اکبر کو متوجہ کیا کہ سرکار تشریف لے آئے۔ جب تالیاں بجی، حضرت صدیق اکبر نے تھوڑا سا دیکھا مڑ کر کہ آج یہ کیا معاملہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا، مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ حالت نماز میں ہو رہا ہے اور پیچھے ہٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تیرا محبوب مجھے نماز پڑھانے کا حکم دے رہا۔ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام آگے تشریف لائے، نماز مکمل کروائی سرکار نے، اور اس کے بعد فرمایا، ابو بکر تجھے میں نے اجازت دی تھی مصلی پہ نماز پڑھانے کی، تم کیوں پیچھے آئے؟ اللہ اکبر، کیا محبت بھرا جواب دیا، آقا میری کیا مجال کے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میں مصلی پہ کھڑا۔ یہ ہے ان کا ایمان اور ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن، آپ ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں۔ چھوٹی عمر تھی، ابھی 10-11 سال کے قریب، آپ کی خالہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ایک دن کہ نبی پاک علیہ السلام کے دن کے معمولات تو ہم نے دیکھے ہیں، کبھی سرکار کے رات کے معمولات کو بھی دیکھیں کہ مصطفیٰ کی راتیں کیسے بسر ہوتی ہیں۔ کہا میں اپنی خالہ کے گھر آیا اور میں نے رات اپنی خالہ کے ہاں بسر کی۔ تہجد کا وقت تھا جب امام الانبیاء علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ کہا حضور رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بچہ تھا، میں نے جلدی پانی بھرا، مصلی بچھایا کہ سرکار کے آنے سے پہلے خدمت کے جو اسباب ہیں وہ میں سب ریڈی اور تیار رکھوں کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو میں اپنے ہاتھوں سے انہیں وضو کرواؤں گا۔ حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، عبداللہ ابن عباس نے وہ جو سامان پانی مصلی سب کچھ تیار کر کے رکھا تھا، سرکار نے انہیں دیکھا، پوچھا کس نے کیا ہے؟ حضرت ام المومنین نے فرمایا یہ ابن عباس نے کیا۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ دو روایتیں ہیں یہاں پر۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق جب اس خدمت کو دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا
اور سینے سے لگا کر دعا کی اللہ ابن عباس کو قرآن کا ماہر بنا دے. اور مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس روایت کو نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مصلی بچھایا، وضو کروایا، اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی تہجد کی نماز شروع کی. حضور مصلی پہ کھڑے، کہا میں نے بھی جلدی سے وضو کیا اور میں بھی وضو کرنے کے بعد سرکار کے پیچھے آ کے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. حضور آگے کھڑے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں. اب حالت نماز ہے، مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے مجھے کمر سے پکڑا، اپنے برابر کھڑا کر لیا. کمر سے پکڑا، ساتھ کھڑا کر لیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں پھر پیچھے لوٹ گیا، دوسری مرتبہ پھر پکڑا، ساتھ کھڑا کیا، میں پھر واپس چلا گیا. تیسری مرتبہ پھر پکڑا، پھر ساتھ کھڑا کیا، میں پھر پیچھے چلا گیا. یہ 3 مرتبہ ہوا اور عین حالت نماز میں ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ترجمان القرآن پیچھے کھڑے ہیں. نماز ختم ہوئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا ابن عباس میں تجھے ساتھ کھڑا کرتا تھا اور تو پیچھے چلا جاتا تھا، میں جب تجھے خود اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کر رہا تھا تم پیچھے کیوں جاتے تھے؟ عمر چھوٹی تھی، جواب بڑا محبت والا دیا. اس وقت عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں رسول اللہ کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، سرکار کے برابر کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا. یہ ادب والا جواب سنا امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں. حضور نے پکڑ کر سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر فیض عطا کیا اور فرمایا اللہ ابن عباس کو قرآن کا ماہر بنا دے، اسے قرآن کے تفسیر کا علم عطا کر دے، اسے قرآن کی تعویل کا علم عطا کر دے. حضرات محترم، ایک ایک حضور کریم علیہ السلام کے غلام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ایک ایک غلام. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس ہاتھ سے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بیعت کی ہے، یہ میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا. فرمایا جس دن سے میرے ہاتھ کو سرکار کے ہاتھوں سے نسبت حاصل ہوئی نا، مس ہونے کی، ٹچ ہونے کی، اس دن سے لے کر آج تک پھر میں نے اپنا یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. میں نے کبھی اپنا یہ ہاتھ چونکہ سرکار سے مس کیا بیعت کرتے وقت، میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنا یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا، اس لیے کہ اس ہاتھ کو مدینے والے آقا سے نسبت حاصل ہے، مس کرنے کا مجھے شرف نصیب ہوا ہے. آداب دیکھیں نا ان کے آداب میں سے. حضرات بغیر وضو کے رسول کریم علیہ السلام کی سواری کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. آج تو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. 4 دن مدرسے میں پڑھنے والا جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ رسول کریم علیہ السلام کے علم کو اپنے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا ہے. جسے شاید طہارت کے مسائل کا علم نہ ہو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتا پھرتا ہے. تجھے کیا پتا مدینے والے کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سواری تیار کرتے تھے. اونٹ پر کجاوا باندھنا، تیار کرنا، جب سفر میں جانا ہوتا سرکار نے سواری ریڈی کر کے سرکار کی خدمت میں لا کے پیش کرتے. اللہ اکبر. اور جب سفر ختم ہوتا پھر اس سواری کو کجاوا اتارتے، سواری کو باندھتے، گھاس ڈالتے، پانی پلاتے، خدمت کرتے. ڈیوٹی ان کے. اب سفر کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے غلام تھے، ہر بندے کی ڈیوٹی تقسیم ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے شان والے غلام ہیں. عبداللہ ابن مسعود جن کے متعلق سرکار نے فرمایا میری امت کے لیے جس بات کو ابن مسعود پسند کر لے اسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے. چمڑے کا تھیلا ان کے پاس ہوتا، سرور عالم کی خدمت میں حاضر رہتے. جب میرے آقا کسی جگہ تشریف لے جاتے عبداللہ ابن مسعود ساتھ ساتھ، اور جب وہاں جا کر بیٹھنے کی باری آتی اور حضور اپنے نالین اتارتے تو عبداللہ بن مسعود ان نالین کو اٹھاتے، ادب سے چمڑے کے تھیلے میں ڈالتے اور پھر اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھ جاتے. اور جب مجلس ختم ہوتی
تو جلدی سے نالین شریف نکالتے، مدینے والے کے قدموں میں جا کے پہناتے۔ ادب بارگاہ مصطفیٰ دیکھیے، ایمان اور ادب کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے حضور کے اصحاب کا کیسا ہے وہ دیکھیے۔ میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے گلی میں سے دیکھا ابو ہریرہ تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے سرکار کو دیکھا، راستہ بدل دیا اور گلی میں مڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا میرے آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں فلاں جگہ راستے میں دیکھا تھا، یکدم غائب کہاں ہو گئے؟ کہا حضور میرا وضو نہیں تھا، میں نے پسند نہیں کیا بغیر غسل کے وضو کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بھی جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے ادب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، بغیر وضو کے مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے سامنے بھی نہیں جاتے۔ کاش کوئی پڑھے صحابہ کی زندگیاں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد سے نماز پڑھا کر جب سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، جب تک مدینے کے تاجدار حجرے کے اندر داخل نہ ہو جاتے حضور کے سارے غلام مسجد میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، اور سرکار کو جیسے ہی آتا ہوا دیکھتے سب ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ادب ہے۔ میں بات حضرت اسلح بن شریک کی کر رہا تھا، سواری باندھتے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، سرکار نے حکم فرمایا سواری تیار کرو۔ سواری تیار کرنے کا جب دیکھا فرمایا مجھے اس وقت غسل کی حاجت تھی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ تو سواری تیار کر، میں جلدی سے غسل کراؤں۔ انہوں نے سواری تیار کی، میں غسل کرنے چلا گیا، اور جب میں غسل کر کے واپس سرکار کے ساتھ پہنچا اس سفر میں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے پوچھا کہ اسلح بن شریک آج یہ تیری بندھی ہوئی سواری کچھ ڈھیلی ڈھیلی لگ رہی ہے، جس طرح پہلے تو باندھتا تھا آج اس طرح نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج میں نے نہیں باندھی، آج فلاں نے باندھی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ان سے تم نے کیوں نہیں باندھی؟ کہ حضور مجھے غسل کی حاجت تھی، جسم ناپاک تھا، میں نے پسند نہیں کیا بغیر غسل مصطفیٰ کی سواری کو بھی نہ کروں۔ اب جو سواری کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ خود حضور کریم علیہ السلام کا کتنا ادب کرتے ہیں، وہ کتنا ادب کرتے ہیں۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے جو لوگ آتے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، ان آنے والوں کو آداب سکھایا کرتے تھے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ اگر تم نے سرکار سے گفتگو کرنی ہے، بیٹھنا ہے مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے پاس، پھر آداب کیا ہیں ان باتوں کا خیال رکھنا۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا کہ لا ترفعوا اصواتکم، تو اس وقت کے بعد صحابہ جب بھی آتے حضور کی بارگاہ میں دستک دیتے، اپنے ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے، ناخنوں سے دستک دیتے، آواز پیدا نہ ہو مدینے کے تاجدار کی بارگاہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں نہیں سجائی، ہو تم نے پڑھا کب؟ صحابہ بہانے ڈھونڈتے تھے۔ یہ محبت کی علامت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی ہے کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا لمحہ لمحہ اپنے محبوب کے ذکر میں بسر ہوتا ہے۔ محب بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی موقع ملے یار کی بات چھڑ جائے۔ صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع ملے ہم سرکار کی بات چھیڑ دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا یہ روشن پہلو ملتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد یہ مدینہ طیبہ کے راستوں کے اندر بیٹھتے جا کر، یہ شام سے راستہ آتا ہے، یہ یمن سے راستہ آتا ہے، یہ مکہ سے راستہ آتا ہے، صبح صبح نماز پڑھ کے چلے جاتے کہ اب شہر میں قافلے آئیں گے مختلف اطراف سے، تو ان راستوں پہ بیٹھ جاتے، جو بھی قافلہ آتا اسے سلام کرتے، کسی بندے کو دیکھتے اسے سلام کرتے،
اور پھر اس سے پوچھتے کہ آنے والے یہ بتا کیا تو نے میری سرکار کو دیکھا ہے؟ اگر کہتا میں نے زیارت کی ہے اسے فرماتے تجھے اجازت ہے چلا جا، اور اگر کوئی کہتا کہ میں نے زیارت نہیں کی اسے فرماتے میرے پاس بیٹھ میں تجھے مصطفیٰ کے حسن کی بات سناتا ہوں، میرے پاس بیٹھ میں تجھے سرکار کی عظمت کی بات بتاتا ہوں، واللین زلفوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں بلکہ فنا ڈوبے ہوئے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب آتے سرکار کی بارگاہ میں اور جو منظر دیکھ کے جاتے وہ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھوں کی سکرین میں محفوظ ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالبجادین، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تبوک کے موقع پر، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، چہرے کی سر کی جانب سے حضور کریم علیہ السلام نے اٹھایا، اور پھر قدموں کی جانب سیدنا عمر فاروق اور سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضور نے خود انہیں قبر کے اندر لٹایا، لٹا کر حضور قبر سے باہر تشریف لائے۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کو دفن کرنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے دعا کی کہ اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اے اللہ میں بھی اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود کھڑے تھے، چیخ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عبداللہ تیرے مقدر پہ لاکھوں سلام، کاش آج اس عبداللہ کی جگہ یہ ابن مسعود ہوتا اور مدینے کے تاجدار اپنے ہاتھوں سے اسے لٹا کر پھر فرماتے کہ میں بھی اس سے راضی ہوں، باری تعالیٰ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بھی یہ روایت بیان کرتے یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں آج بھی تصور میں سرکار کو عبداللہ ذوالبجادین کو قبر میں لٹاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ایک دن سرکار تشریف فرما تھے، منبر پہ خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے اس میں ارشاد فرمایا لوگوں قیامت کے دن جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، سب سے پہلے میں جنت کا تالا کھولوں گا۔ تالے میں جس طرح چابی ڈال کر اسے گھماتے ہیں نا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اسی طرح حرکت دی۔ اور عبداللہ ابن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس روایت کو بیان کرتے وہ ساتھ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں آج بھی تصور میں سرکار کو جنت کا تالا کھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں آج بھی تصور میں سرکار کو جنت کا تالا کھولتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ایک دن حاضر خدمت ہوا کسی کام سے، میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھے، اس وقت سرکار تشریف فرما تھے، مسواک فرما رہے تھے، آپ کے ہونٹوں میں مسواک تھی، میں نے آ کے اپنی کوئی بات عرض کی، جواب ملا، میں واپس لوٹ گیا۔ وہ جب بھی وہ روایت بیان کرتے وہ ساتھ ہی یہ بات کہا کرتے تھے، میں آج بھی تصور میں حضور کے ہونٹوں میں مسواک دیکھ رہا ہوں، وہ منظر آج بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پر تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین کے پاس میرے آقا کریم علیہ السلام کا شیشہ تھا، آئینہ، جس میں سرکار چہرہ انور دیکھ کے کنگھی فرمایا کرتے تھے، اور حضرت میمونہ نے اسے غلاف میں سنبھال کر ادب سے رکھا ہوا تھا۔ صحابہ کرام ہر اس چیز کا ادب کرتے تھے جس کی نسبت مدینے کے تاجدار اور اصحاب رسول میں سب سے زیادہ آثار و تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ۔ ان کے کندھے پر پانی کا مشکیزہ ہوتا اور یہ مدینہ منورہ میں درختوں کو جا کر پانی دیتے، اور لوگ ان سے کہتے کہ آپ یہ کیا درختوں کو پانی دیتے رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے میں ہر ایک درخت کو پانی نہیں دیتا، صرف اسی درخت کو پانی دیتا ہوں جس کے نیچے سرکار تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ نشانی قائم رہے، وہ نشانی قائم رہے، ہمیشہ ہری بھری رہے، جس کی نسبت مدینے کے تاجدار علیہ السلام۔
صحابہ نے تو ایک ایک نشانی قائم رکھی. یہ دور حاضر کے خوارج اور یہ دور حاضر کے نجدی ہیں جو شرک و بدعت کے نام پر ان نشانیوں کو آج مٹا رہے ہیں. اور میں یہاں یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں لانا چاہوں گا، اہل سنت کے لوگوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو. خدا نے تمہیں ادب والوں کے گھروں میں پیدا کیا. اپنے مقدر پہ ناز کرو. خدا کی قسم، ہم جن ماؤں کی جھولیوں میں آئے ہیں ان ماؤں نے، ہمارے والدین نے ہمیں بچپن سے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اور ادب کی تعلیم دی ہے. اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے عقائد کو آج درست کرنے کی کوشش کرو. ہماری یہ بدقسمتی کے دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آج وقت نہیں ہے. ان علماء کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے عقیدوں کو درست کرو. خدا کے لیے آج بے ادبی کی ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان ہے. اگر آج اپنے عقائد اور اعمال کو درست نہ کیا تو یہ بے ادبی کا طوفان ہمیں بھی بہا کر لے جائے گا. جگہ جگہ فتنہ ہے. حضرات اب یہاں تک نوبت آئی ہے، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں. مدینہ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کا ابھی چند سال پہلے ڈاکٹریٹ کا مقالہ منظور ہوا، تھیسس پی ایچ ڈی کا. شیخ مقبل بن ہادی الوداعی نے وہ مقالہ پی ایچ ڈی کا لکھا. شیخ اسماعیل انصاری اس مقالے کا نگران، اور اس شخص کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور اعزاز سے نوازا گیا مدینہ یونیورسٹی سے، جس کا ٹاپک اور عنوان جس کا یہ تھا تھیسس کا کہ یہ سب سے بڑی بدعت مسجد کے اندر یہ گنبد ہے اور یہ قبر ہے، اس کو مسجد سے باہر ہونا چاہیے. دنیا آج کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کس حد تک لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں. اصحاب رسول نے ایک ایک نشانی قائم رکھی، ایک ایک نشانی قائم رکھی. حضور کریم علیہ السلام کی ذات سے جس جس شے کی نسبت تھی اس کا ادب کرتے تھے. دیکھیں نا آپ کو کہیں ملے گی یہ محبت کہ وضو سرکار فرما رہے ہیں اور یہ دائرہ بنا کے کھڑے ہیں، اپنے نبی کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیں. حضور اپنے بال کٹوا رہے ہیں، یہ دائرہ بنا کے کھڑے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کسی ایک بال کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیں. کہیں کائنات میں محبت ادب ملے گا کہ حضور اپنا لعاب دہن زمین پہ ڈالیں اور یہ دوڑ کے اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لیں. آج یہ روایتیں بیان کرتے ہوئے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں کہ لعاب دہن پھر اسے اٹھا کے چہرے پہ ملنا. وہ ظالم، تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ سیدنا بلال کا چہرہ ہے، یہ صدیق اکبر کا چہرہ ہے، فاروق اعظم کا چہرہ ہے. حضرات اصحاب رسول کی محبت کی بات کرنی فقط زبان سے اور ہے. کاش ہم ان کے عقیدوں کو سمجھیں، ان کے ادب کو دیکھیں، ان کی محبت اور ایمان کے تعلق کو دیکھیں کہ مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کیسا ہے ان کا. یہ بخاری شریف کی روایتیں ہیں. آج یہ بھی ایک نیٹ کے ذریعے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک وبا چل رہی ہے کہ بھئی حدیث صرف بخاری کی ہونی چاہیے، دوسری کسی کتاب کی حدیث کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ بھی ایک نئی بیماری ہے. بخاری سے دکھاؤ بھئی حدیث رسول ہے، کسی بھی کتاب میں ہو، ہمارے سر آنکھوں پر ہے. ہم یہ کہتے ہیں جھوٹی نہ ہو، گھڑی ہوئی نہ ہو، موضوع نہ ہو. باقی آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کسی بھی کتاب میں ہم اپنی سر آنکھوں پہ اسے جگہ دیتے ہیں. یہ بخاری کی روایتیں ہیں. بالوں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، دوڑ دوڑ کے اٹھا. کرتے کیا تھے؟ بلکہ آپ کتاب الحج بخاری شریف کی پڑھیں، جب آخری حج کے لیے سرکار تشریف لے گئے اور آپ نے حلق فرمایا تو یہ دائیں جانب کے میرے آقا نے ہمیشہ زلفیں رکھی. زیادہ بڑی سے بڑی زلفیں سرکار کی کندھوں تک ہوتی تھی، اس سے کم پھر یہ کانوں کی لو کے برابر ہوتی تھی یا نصف کانوں کے برابر ہوتی تھی. وہ زلفیں مبارک تھی، ہلکے ہلکے ان میں خم تھے، کنڈل تھے.
اور جب سرکار تشریف لے گئے حج کے لیے، یہ بخاری کتاب الحج میں روایتیں ہیں، اور جب آپ نے حلق فرمایا نا اس طرح سے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال مونڈے، اللہ اکبر، وہ کیا منظر تھا، اس طرح ہاتھ میں تھا، حضرت محمد سرانے کھڑے تھے اور حضور کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا محمد دھیان سے ذرا، اللہ کے رسول نے اپنا سر تیرے ہاتھ میں اس حالت میں دیا ہے کہ تیرے ہاتھ میں اس طرح ہے۔ اور کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ پہ آج رب کا کرم ہے کہ مجھے مصطفیٰ کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ بال اترے یہ دائیں والے، آپ نے حضرت انس کو بلایا، فرمایا یہ میرے بال لو، لوگوں میں تقسیم کر دو، ایک بال، دو بال، تین بال، لوگوں میں تقسیم کروائے۔ محدثین کہتے ہیں اس لیے تقسیم کروائے تاکہ امت میں یادگار بھی قائم رہے اور امت میں برکت بھی قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بائیں طرف کے تھے وہ حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے کہ یہ سارے بال ابو طلحہ کو دے دو، اور انہوں نے جا کر حضرت ام سلیم کو دیے۔ آج تک حضرت انس کی اولاد میں وہ مبارک بال چلے آ رہے ہیں۔ ابو ظبی کے اندر وہ خاندان حضرت انس کی اولاد سے آج بھی موجود ہے، اور مزے کی بات ہے آپ زیارت کریں اس کی، ہر سال وہ ربیع الاول میں اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ ان بالوں کی خصوصیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں جب دھوپ میں لے کے نکلتے ہیں تو فوراً سائے کے لیے بادل آ جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات ہے، صدیاں گزر گئی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں مجھے بھی ایک بال ملا تھا سرکار کا، میں نے چاندی کی ڈبیا کے اندر اسے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ میرے گھروں میں بیماروں کے لیے پانی بھیجتے ہیں، بچے برتنوں میں پانی لاتے کہ ہمارا فلاں بیمار ہے، میں وہ چاندی کی ڈبیا پانی میں گھول دیتی ہوں، جو بھی پی لے اللہ اسے شفا عطا کر دے۔ یہ ہے صحابہ کے عقائد، یہ ہے ان کی تعظیم، یہ ہے ان کی محبت۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، میں بات حضرت سیدہ میمونہ کی کر رہا تھا، وہ آئینہ رکھا ہوا تھا نا، ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں کبھی یاد تڑپاتی تو ہم ان کی خدمت میں آتے کہ ذرا اس آئینے کی زیارت تو کرا دو، اور وہ آئینہ لا کے ہمیں دیتی اور ہم اس کی زیارت کرتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے جب بھی اس آئینے کو دیکھا ہمیں اس میں سرکار کا جلوہ نظر آیا۔ آئینے کا اصول ہے، جو بندہ بھی اس میں دیکھے اسے اپنی صورت نظر آئے گی، لیکن اصحاب رسول کہتے ہیں ہم نے جب بھی اس کی زیارت کی ہمیں سرکار کا چہرہ نظر آیا۔ علماء کہتے ہیں دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ یہ میرے آقا کے حسن و جمال کا کمال تھا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آئینے میں انمٹ ہو گیا تھا، اور یا یہ کہ اصحاب رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے فنا ہو چکے تھے کہ انہیں اپنے محبوب کی ہر شے میں محبوب کا جلوہ نظر آتا تھا، ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرات کاش ہم پڑھیں ان کی زندگیاں، کاش ہم پڑھیں ان کی سیرت۔ ایمان اور ادب کا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے آج مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا آخر میں کہ حضرات جہاں اس ماہ مبارک میں آپ گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں ساتھ ہی خدا را اپنے کردار میں بھی مدینے والے کی محبت کا رنگ پیدا کرو۔ یہ نہ ہو کہ سارا زور لائٹوں پہ لگا دیں اور کردار میں جھلک مدینے والے کی نظر نہ آئے۔ اپنے کردار میں، اخلاق میں، ظاہر میں، باطن میں مدینے والے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا رنگ پیدا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا تھا اصحاب سے وضو کا پانی کیوں اٹھاتے ہو؟ کہ میرے بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے، پیار ہے، میرے آقا نے منع نہیں فرمایا کہ مت کیا کرو، لیکن اگلی بات کی تعلیم دی سرکار نے، فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے جب بھی بات کرے سچی بات کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ کہا یہ جو کچھ محبت میں کرتے ہو بجا، لیکن میں اگلا سبق تمہیں دے رہا ہوں
کہ پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنی زبان کو ہمیشہ سچ سے آباد رکھنا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا اور خدا کا حبیب تم سے پیار کرے۔ حضرات، آج کی اس مجلس مبارکہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت محفل ہے۔ اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد یہ پیشانی زندگی کے آخری سانس تک خدا کی چوکھٹ پہ جھکتی رہے گی۔ آج اس بات کا عزم کریں کہ میں میلاد النبی کی خوشی میں ذکر مصطفیٰ کی اس مجلس میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کی بعد میری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آئے گا۔ آج اس بات کا ارادہ کر کے جائیں کہ میں رسول کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں میلاد کی مجلس میں یہ عہد کرتا ہوں، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کروں گا، میں نفرتوں کی آگ لگاؤں گا نہیں بلکہ لگی ہوئی آگ کو بجھاؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلس میں آنے والوں، آج اس بات کا ارادہ کر کے جاؤ کہ ان علماء کے پاس بیٹھ کر میں کوئی وقت نکال کے اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنے کی کوشش کروں گا، ان سے علم سیکھوں گا، اپنے عقیدے درست کروں گا، ان سے پوچھوں گا آ کر، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ خداوند قدوس اپنے فضل و کرم سے اس مجلس مبارکہ میں ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ کے اندر اللہ قبول و منظور فرمائے، اور مالک کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس رب نے جو عظیم اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی، اس نعمت کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان علماء اور مشائخ کا سایہ اللہ تعالی سلامت رکھے، اور ہمیں ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے عقیدوں کو اور اعمال کو اللہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔